ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورہ ابراہیم وبارزوا، اور وہ بے نقاب ہوئے للہ اللہ کے لیے جمیعا سب کے سب. لیکن جیسے قیامت کے دن حساب کتاب جب لیا جائے گا سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے بے نقاب ہوں گے. فقال الضعفاء، تو کہیں گے کمزور لوگ. کون سے کمزور لوگ؟ یعنی قیامت کے دن سب کے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کلیئرلی بے نقاب ہو کے سامنے ہوں گے. پھر جب کمزور لوگ یعنی عقل سے کمزور، مال سے کمزور، علم سے کمزور، یوزلی جو عقل سے اور مال سے جو علم سے کمزور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے اور اس کے پیچھے پیچھے فالو کرتے. تو یہ کمزور لوگ جو دوسروں کو فالو کرتے تھے وہ قیامت کے دن للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا. اب یہ تکبر کرنے والے کیا ہے؟ وہ لیڈر جن کے پیچھے پیچھے یہ لوگ جاتے تھے. تو وہ کمزور لوگ اپنے لیڈرز سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تھے تمہارے لیے تابع، یعنی ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو بس تمہارے پیچھے پیچھے گئے، بس فالو کیا. فہل انتم مغنون، تو کیا تم بچانے والے ہو انا ہم کو من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی. یعنی فالوورز کیا کریں گے؟ لیڈرز کو بولیں گے کیا اللہ کے عذاب سے تم ہم کو بچا سکتے ہو؟ ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو صرف تم کو پیچھے پیچھے فالو کیے. قالوا، وہ کہیں گے یعنی وہ لیڈرز کہیں گے لو ہدانا، اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ لہدیناکم، البتہ ہم بھی ہدایت دیتے تم کو. یعنی وہ کہیں گے ہم تو خود گمراہی میں تھے، ہم تم کو کیا صحیح راستہ بتاتے. سواء علینا اجزعنا، برابر ہے ہم پر خواہ ہم جزا و قضا کرے. یہ جزا و قضا کیا ہے؟ صبر کو اپوزٹ ہے، یعنی روئے دھوئے چیخے چلائے بے صبری کرے. کیونکہ جہنم میں لوگ کیا کریں گے؟ خوب چلائیں گے، چیخیں گے، بے صبری کا اظہار کریں گے، خوب آوازیں آئیں گی نا جہنم سے بھی. تو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ چاہے ہم چیخے چلائے روئے دھوئے ہم صبرنا، یا ہم صبر کریں. جہنم میں کیا ہوگا؟ لوگ چیخیں گے چلائیں گے پھر اس کے بعد ایک اسٹیج آئے گا تھک کے چپ ہو جائیں گے، پھر اس کے پھر چیخیں گے چلائیں گے پھر چپ ہو جائیں گے. تو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم چاہے چیخے چلائیں یا پھر ہم چپ ہو جائیں، صبر کریں. مالنا من محیص، نہیں ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ. یعنی اس مشکل وقت میں ہم چیخے چلائے صبر کریں، اس مشکل سے بھاگ کے ہم یعنی جہنم سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. یعنی اب اسے سبق کیا ملتا ہے؟ اسے سبق یہ ملتا ہے کہ اندھا دھند کسی کو فالو نہیں کرنا. اور فالو دیکھیے ہم پولیٹیکل لیڈرز کو بھی فالو کرتے ہیں، کلچرل کچھ لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہیں، یا پھر ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، مس لیڈ کرتے ہیں. اسی طرح کلچرل لیڈرز بھی جو ہے ان کو دیکھ کے ہم اپنے رواج جیسے باپ داداؤں کے رسمیں ہم نبھاتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. شادیوں کو لے کر دیکھیے، یا پھر الگ الگ طریقے کے قرآن خوانی ہے یا اس طرح کے بدعات ہے، چہلم ہے، برسی ہے، یہ سارے ہم کیا کرتے ہیں؟ کلچرل لیڈرز کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں. یا پھر ریلیجیس لیڈرز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کو چھوڑ کے الگ طریقے سے ہم کو دین پہ بلاتے ہیں. کیونکہ ہر نبی اللہ کے کلموں سے، اللہ کی آیات سے ہی کیا کیے؟ دین کی طرف بلائے.
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ لیڈر کون ہے، کس طرف بلا رہا ہے، کیسے بلا رہا ہے. اندھا دن کسی بھی لیڈر کو پکڑنا نہیں، اندھا دن کسی بھی امام کو پکڑنا نہیں، اندھا دن کسی کو پکڑ کے اس کے پیچھے نہیں فالو، بھلے ہی وہ دنیائی معاملہ ہو، بھلے ہی وہ دینی معاملہ ہو. اور لیڈر دیکھیے ایسے نہیں بنتا، تین تا آزمائشوں کے بعد، گرائنڈر میں پسنے کے بعد لیڈر بنتا ہے. آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کم پریشانیوں سے گزرے، کتنے مشکلوں پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کیا. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے امام بنائے، لیکن کتنے آزمائشوں کے بعد، بچپن سے لے کر کیسی جگہ پیدائش، ان کے باپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بعد جوانی میں ان کے ساتھ کتنی آزمائش ہوئی، اولاد کے ساتھ ان کو کیا کیا معاملہ کرنا پڑا، کتنی آزمائشوں کے بعد لیڈر بنا. تو سلیکشن آف لیڈر بھی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. سب سے پہلے دنیائی کوئی معاملہ ہو تو، یعنی دنیا میں بھی پولیٹیکل اینڈ کلچرل لیڈرز ہے، تو دنیائی کوئی معاملہ ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا لیڈر کس طرح سے وہ معاملہ سالو کر رہا ہے، قرآن حدیث سے کر رہا ہے یا اپنی خواہش سے یا لوگوں کی خواہشات پہ کر رہا ہے. دوسرا، ریلیجیس اگر لیڈر ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کیا وہ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ بعض لیڈرز کیا ہوتے ہیں، میں چھڑا لوں گا. آپ دیکھیں بہت کامن ہے ہمارے مسلمانوں میں، کئی ایسے لوگ اپنی اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے، میں بخشوا دوں گا، رات میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تم کو چھڑوا دوں گا، میرا کرنا کافی ہے، میرا پڑھ لینا کافی ہے، میرا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی طرف بلا رہا ہے یا پھر اللہ کی طرف بلا رہا ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے وہ صحیح ہے. دوسرا، وہ تعلیم قرآن حدیث کی دے رہا ہے یا قرآن حدیث کی چھوڑ کے کسی اور کتاب کی دے رہا ہے، کیونکہ قرآن حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب غلط ہو سکتی ہے، تو اسی انسان کو فالو کرنا چاہیے جو قرآن حدیث پڑھائے، جو قرآن کی طرف بلائے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، یا پھر دنیائی معاملے جو سالو کرے، یا پھر کوئی بھی فتویٰ جو دے وہ قرآن اور حدیث سے دے، نہ کہ اپنے خواہش سے یا پھر لوگوں کی خواہش سے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کو سلیکٹ کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، اور یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اگر یہ ایک دشمن کو کنٹرول کر لیے تو پھر ہماری دنیا بھی صحیح، آخرت بھی صحیح. لما قضیا، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر، کام کا. اب یہ کون سا ٹائم ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ کر دیں گے. جنتیوں کو جنت ڈکلیئر ہو جائے گی ان کے لیے، اور جہنمیوں کے لیے جہنم. ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم سے وعدہ سچا. لیکن شیطان کیا کرے گا؟ اس دن کنفیس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا قیامت آنے کا، جزا اور سزا کا، جنت اور جہنم کا، وہ بالکل سچا تھا. وَوَعَدتُكُمْ، اور میں نے وعدہ کیا تم سے، فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو میں نے خلاف کیا تم کو. یعنی میں نے جو وعدہ کیا تھا، میں نے تو وعدے کو توڑ دیا. اور شیطان کا وعدہ کیسے ہوتا ہے انسان سے؟ وسوسوں کے تھرو. لکھ لیجیے وہاں پہ کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسوں کے تھرو کیا کرتا ہے، ان سے وعدہ کرتا ہے. جیسے اللہ غفور الرحیم ہے، ہر انسان کے اندر شیطان وعدہ کر دیا دیکھیے کہ اللہ غفور الرحیم، لیکن کس کے لیے ہے غفور الرحیم؟ اس کے بعد یہ ایزی میتھڈ ہے، فلاں کا پلو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، بخشوا لو اپنے آپ کو. پھر ایک بار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر ایسے ایسے دل میں ڈالتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو اللہ تعالیٰ کیا تم لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ پھر اور وسوسے کیا ڈالتا ہے، قرآن اور حدیث تمہارے لیے نہیں، عالموں کے لیے ہے، قیامت بہت دور کی بات ہے. یا پھر دنیا کو کیا کرتا ہے، خوب مزے اٹھا لو، ایک بار مر جاؤ گے تو دوبارہ نہیں ہوگے. یا پھر فلاں کو پکار لو، وہ تمہارے کام کر دے گا، وہ تمہارے کام آ جائے گا. ایسے وسوسوں کے تھرو کیا کرتا ہے، ہمارے دل میں اس طرح کے وعدے کرتا ہے. اور انسان دیکھیے شیطان کے فوری جلدی وسوسوں میں آ جاتا ہے. اور وسوسوں کی پکڑ کب تک نہیں ہے؟ جب تک ہم عمل اس پہ نہیں کرے پکڑ نہیں. اس طرح کے خیال اگر دل میں آئے، کیونکہ اللہ کے نے کہا وسوسوں پہ پکڑ نہیں ہے، جب تک ہم ان خیالوں پہ عمل نہیں کرے تو تب تک اس کی پکڑ نہیں ہے.
وما کان لی علیکم من سلطان، اور شیطان کہے گا نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی زور، یعنی میرا تو تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ میں تم سے گناہ کرواؤں، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے بلایا تم کو۔ تو شیطان بولتا ہے میرا تو تمہارے پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، میں زبردستی تم سے کوئی گناہ نہیں کروایا، جسٹ ایک انویٹیشن، ایک کال تھی، فاستجبتم لی، پس تم نے لبیک کہا مجھ کو، یعنی خوشی خوشی کیا کیا تم، تو کیا کر لیا، خوشی خوشی میرے انویٹیشن کو ایکسپٹ کر لیا۔ اور واقعی دیکھیے غلط ڈیسیشن یا غلط کام انسان فوری ایک سیکنڈ نہیں لگتا اس کو کرنے کے لیے، ایک بار دل میں آتا کہ فلاں کو فون کر کے اس کو خوب ڈانٹو، فوری فون لگاتے اور ڈانٹ دیتے، ایک بار آتا کہ فلاں کا مزہ چکو، فوری ہم کیا کرتے ہیں اسے جلدی جلدی، ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتے ہم اس کے لیے، لیکن اچھا کام کرنے کے لیے کتنی دیر سوچتے ہیں۔ سمجھے اگر ہم کسی کو ایگزامپل، اگر ہم کسی کو یہاں پہ بلائے قرآن سمجھنے کی دعوت دے، 10 دن سوچیں گے، ہسبینڈ سے پوچھیں گے، شوہر گھر میں پوچھیں گے، بچوں کا دیکھیں گے، ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے، آنے جانے کا انتظام کریں گے، اس کے بعد سوچ سوچ کے 10 دن اچھے کام کے لیے آئیں گے۔ لیکن شیطان کا انویٹیشن، ایک بار انویٹیشن نہیں آتا، فوری انسان کیا کرتا، جلدی جلدی بھاگ کے اس کے اوپر کام کرتا۔ اور تب یہاں پہ وہی ہے، دیکھیے کہ شیطان بولے گا میں تو کوئی کنٹرول نہیں تھا تمہارے اوپر میرا، بس ایک جسٹ کال، اور تم نے کیا کیا، فوری اس کے اوپر لبیک کہا، فلا تلومونی، پس نہ تم ملامت کرو مجھے۔ تو اب وہ کیا ہوگا کہ شیطان بولتا ہے کہ بولے گا اس دن کہ تم میرے اوپر ملامت مت کرو، کیونکہ انسان کیا کرے گا قیامت کے دن سب کے اوپر ملامت کرے گا، جیسے پہلے آیت میں کیا ہے، لیڈرز کے اوپر ملامت کرے گا، پھر انسان کے اوپر ملامت کریں گے، انسان کیا کریں گے اس طرح شیطان کے اوپر بھی ملامت کریں گے، اس کو بلیم کریں گے، ولومو، اور ملامت کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی اب شیطان بول رہا ہے کہ مجھ پہ ملامت مت کرو، مجھ کو بلیم مت کرو، تم ہی قصوروار ہو، تم اپنے آپ کو بلیم کرو، ما انا بمصرخکم، نہیں میں فریاد رس تمہارے لیے، یعنی میں تمہیں آج اس عذاب سے نہیں بچا سکتا، وما انتم بمصرخیہ، اور نہیں تم فریاد رسی کرنے والے ہو میرے لیے، یعنی نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، کیونکہ شیطان بھی خود مصیبت میں ہوگا اور انسان بھی خود مصیبت میں ہوں گے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں نے انکار کیا، میں نے ساتھ اس کے جو شریک ٹھہرایا تم نے مجھے اس سے پہلے، یعنی شیطان بولے گا آئی ڈینائی بینگ اے پارٹنر وتھ اللہ، یعنی تم نے مجھے جو اللہ کا شریک بنایا، میری بات ایسے مانی جیسے اللہ کا ماننا ہے، اپنی ساری زندگی میں کیا کیے، میرے پیچھے بھاگ دوڑ کی، میں اس سے کیا ہوں بریء ذمہ ہوں، میں تم کو نہیں بلایا، میں ڈینائی کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم لوگ یعنی شرک کرنے والے لوگ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان کیسا ہوگا، کمپلیٹ ایمان، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، یہ کمپلیٹ ایمان جو ہوگا ان کو کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ اور ایمان، صرف ایمان کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے اچھے، اور اگین اچھے عمل یعنی اپنی مرضی سے اچھے عمل کرنا نہیں ہے، اچھے عمل یعنی ہمارے لیے کیا ہوگا، قرآن اور سنت کے مطابق جو عمل ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ جنات تجری، باغوں میں بہتی ہے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، یعنی ہم اگر جنت میں بھی جائیں گے تو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اللہ کے اذن سے جائیں گے، اور وہاں پہ ہم رہیں گے بھی تو اللہ کے اذن سے رہیں گے، یعنی کوئی اپنی مرضی سے اپنے زور سے ہم کو وہاں سے نہیں نکال پائے گا۔ اور جنتیوں کے لیے کیا ہوگا، تحیتہم، دعائے خیر ہوگی ان کے لیے، یعنی گریٹنگز ہوں گی، تحفے ہوں گے، فیہا سلام، اس میں سلام ہوگی، یعنی پیس ہوگا، سکون ہوگا، جیسے ہم پچھلے کلاس میں پڑھے تھے کہ دروازے کھولے جائیں گے، فرشتے صبح شام سلام کریں گے، کہیں 3 بار سلام کریں گے، ہر کوئی سلامتی سلامتی۔ کیسا اپوزٹ سین ہے نا جہنم اور جنت کا، جہنم میں ایک دوسرے پہ لعنت، ملامت، ایک دوسرے کو بلیم، لیکن جنت میں سکون ہی سکون، ایک دوسرے پہ سلامتی ہی سلامتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں ہم کو داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے جہنم سے ہم کو محفوظ رکھے۔ علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی کیا غور نہیں کیا، کیا جانا نہیں، کیا دیکھا نہیں،
कैफ ضرب اللہ مثلا, किस तरह بیان کی اللہ نے ایک مثال, کلمۃ طیبہ, پاکیزہ بات کی. کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ جملہ یا سینٹنس. تو سب سے پاک کلمہ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ سب سے پاک کلمہ ہے. تو یہ کلمہ طیب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا. دوسرا اچھا کلمہ یا پاکیزہ بات, یعنی کوئی بھی اچھی بات یا پھر مسنون اذکار, وہ بھی پاک کلمہ اچھا کلمہ ہوگا. اور ویسے بھی سب سے اچھی بات تو کون سی ہوگی؟ کوئی بھی اچھی بات جس میں مسنون اذکار بھی آئیں گے, جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو, اچھی بات ہوگی نا وہ. یا پھر سب سے اچھی بات کون سی ہوگی؟ اللہ کی کہی بات. اور اللہ کی کہی بات کیا ہے؟ قرآن. تو پاکیزہ بات یعنی اس میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی آئے گا, کوئی بھی اچھی بات جس میں مسنون اذکار جیسے ہے یا اللہ کا ذکر جیسے ہے, یا پھر سب سے اچھی بات جیسے اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال کے طور پہ سمجھا رہے ہیں, مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ایک مثال پاکیزہ بات کی. تو یہ پاکیزہ بات یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور قرآن یا اچھی بات جس میں توحید کے ورڈز ہو, وہ کیسا ہے؟ کشجرۃ طیبہ, مانند درخت کے پاکیزہ. اصلھا ثابت, جڑ اس کی مضبوط ہے یعنی جمی ہوئی ہے. یعنی اب اس میں کیا ہے؟ کلمہ طیب, پاکیزہ کلمہ مسلمان کے دل میں جمع ہوا ہے, اس کو کوئی آندھی طوفان مخالفت ہلا نہیں سکتی. وفرعھا, اور شاخیں اس کی یعنی برانچز اس کی فی السماء, آسمان میں ہے. اور یہ کون سا ہے؟ کھجور کا درخت ہے. کیونکہ کھجور کا درخت دیکھیے بہت اسٹرانگ اور بہت لمبا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے گوشے لائے گئے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ یہ آیت میں اس کا مطلب کھجور کا کلمۃ طیبہ یعنی کھجور کا درخت ہے. اور اس میں صحیح بخاری میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, جو آپ نے فرمایا مجھے بتلاؤ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مشابہ ہے, یعنی مسلمان کے جیسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے, نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں, جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ درخت کھجور کا ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہے اور لیکن خاموش ہے, تو میں چپ رہا. یعنی دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ہیں اور کچھ جواب نہیں دے رہے, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھ گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا ہے. جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا پیارے بچے اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تو تمام چیزوں کے مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا. یعنی یہ کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ, تو شجرۃ طیبہ کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہے, جیسے احادیث سے ثابت ہوتا ہے. یعنی کھجور کا درخت جس طرح اسٹرانگ ہوتا ہے, لمبا ہوتا ہے, اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے, کوئی اس سے نہیں طوفان اس کو نہیں ہلا سکتا, اور اس کی برانچز کیا ہے؟ آسمان تک اونچی پھیلی ہوئی ہے. اسی طرح ایک مسلمان کے دل میں جب توحید کا کلمہ بس جاتا ہے تو وہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اس کا اخلاق بالکل کھجور کی درخت کی طرح اسٹرانگ ہو جاتا ہے, کوئی آندھی اسے نہیں ہلا سکتی, یعنی کوئی مخالفت یا کسی کی وہ اس کو نہیں ہلا سکتی, یعنی کوئی اس کو اپوز کرے یا اگینسٹ کرے, اس کا کچھ کرے یا اس کو کوئی ہلانا چاہے اس کے ایمان کو, تو نہیں ہلا سکتی. اور آسمان کی طرف برانچز پھیلی ہوئی ہے, یعنی جس طرح زمین میں جڑ ہے تو برانچز آسمان میں پھیلی ہوئی ہے, اسی طرح جب ایک مومن زمین کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو آسمانوں میں ملتا ہے. تؤتی اکلھا کل حین, دیتا ہے پھل اپنے ہر وقت. یعنی جو کھجور کا درخت کیا کرتا ہے؟ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے. اسی طرح ایک مومن ہر وقت دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے.
لیکن بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے اذن سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. یعنی ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں اس درخت سے اور کیا کریں اس سے نصیحت پکڑے. تو مومن کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ طیب جس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے وہ شجرۃ طیبہ کی طرح ہوتا ہے جو ایور گرین ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ نیکیاں کرنے والا. پھر دوسرا ہر وقت پھل دینے والا. یعنی کمپیئر کریے آپ کھجور کا درخت اور مومن. کھجور کا درخت اسٹرانگ، مومن کا ایمان اسٹرانگ. کھجور کے درخت کے جڑ مضبوط، مومن کے دل میں توحید کا کلمہ مضبوط. کھجور کا درخت ایور گرین، مومن کا عمل ایور گرین. ایسا نہیں کہ ایسے محفلوں میں بیٹھے اور دل میں تقویٰ بڑھ گیا اور باہر گئے پھر اپنے کاموں میں لگ گئے. نہیں، ایور گرین اس کا تقویٰ، ایور گرین اس کا ایمان. کھجور کا درخت ہر وقت پھل دیتا ہے، مومن ہر وقت دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. پھر کھجور کا درخت ہر حال میں، ہر آندھی طوفان میں بھی کھڑا ہوا ہے، مومن ہر مخالفت میں، ہر دشمن کے سامنے بھی کھڑا ہوا ہے. پھر کھجور کا درخت اس کے برانچز آسمان تک ہے تو مومن کا اجر جو ہے آسمان میں ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے. پھر وَمَثَلُ اور مثال کلمۃ خبیثہ ناپاک کلمے کی، یعنی کلمہ کفر، کلمہ شرک، کلمہ منافقت یا پھر قرآن اور احادیث کے اگینسٹ جو بھی کلمہ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ یعنی کوئی بھی بات گناہ کی، کوئی بھی بات جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. کشجرۃ خبیثہ مانند ناپاک درخت کے ہے، اجتثت اکھاڑا گیا، یعنی جڑ سے اکھاڑا. ناپاک بات کی کوئی حقیقت ہوتی، یعنی ایک جڑ رہتا، ایک بیکار سا جھاڑ سے بیج رکھتے دیکھیے آپ، اس کی کوئی یوں آپ کھینچے نکل جاتا. تو ویسے ہی شرک کی، منافقت کی، گناہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، آپ یوں کھینچے یوں نکل جاتا. اس لیے دیکھیے یہ جو ان چیزوں میں مبتلا رہتے وہ لوگ، ان کا خود پرسنالٹی بھی اسٹرانگ نہیں رہتی. کبھی تھالی میں کے بیگن، کبھی ادھر لڑکے کبھی ادھر لڑکے، ہے نا. تو یہ گندی بات، یہ گندے کلمات، شرک، کفر، منافقت، جہالت، گناہ کی کوئی بھی بات یا قرآن یا احادیث کی اسٹرانگ جانے والی ایسی بات جیسے ناپاک درخت اکھاڑا گیا، اس کو یوں سے اکھاڑ دے سکتے. من فوق الارض زمین کے اوپر سے، مالہا من قرار نہیں اس کے لیے کوئی قرار، یعنی کوئی استقامت، کوئی اسٹیبلٹی نہیں. اور عربوں کے یہاں حنظل نام کا ایک کانٹے دار جھاڑ ہوتا جو اس کے پھل بھی بہت کڑوے ہوتے. تو اس کی مثال وہ لوگ اس سے دیتے. تو یہ منافقت کے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ ان میں عمل نہیں ہوتا. جو منافق ہوتے ہیں دل میں ان کے توحید کا کلمہ نہیں ہونے کی وجہ سے، عمل نہیں ہونے کی وجہ سے، اس میں اگر پھل بھی آتے تو کیا ہوتے؟ کڑوے پھل آتے، یا پھر پھل نہیں آتے، یا تو پھر کانٹے ہوتے، یا پھر اگر جو بھی درخت ہے وہ یوز لیس ہوتا. اور یوز لیس درخت زیادہ دن نہیں رہتا. کیا ہوتا؟ اس کی جڑ ختم ہو جاتی، اس کو نکال کے پھینک دے سکتے. اس سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں کفر، نفاق، منافقت ہے اس کو ہم توحید کے کلمات کے تھرو نکال سکتے ہیں. یعنی ہم اس کو توحید کی دعوت کے تھرو وہ کچا پکا جو جھاڑ ہے یا درخت اس کو نکال پھینک کر کھجور کی مضبوط درخت اس کے دل میں ہم لگا سکتے ہیں. یثبت اللہ ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی استقامت دیتا ہے، جمع کر رکھتا ہے. الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت ساتھ ثابت قول کے، یعنی سچی بات سے، سچے کلمے سے، درست بات سے، توحید کے کلمے سے اللہ تعالیٰ انسان کو استقامت دیتا ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ اچھی بات کیا ہے؟ کلمہ توحید یا پھر قرآن. تو قرآن کے ذریعے، کلمہ طیبہ کے ذریعے، اچھی بات کے ذریعے ایمان والوں کو کیا ہوتی ہے؟ استقامت نصیب ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں. یعنی ہم جو اب جیسے ہم پہلے پڑھے تھے کہ شعوری ایمان اور غیر شعوری ایمان میں فرق ہے. تو جس کے دل میں کلمہ طیب بیٹھ جائے وہ کون سا ایمان ہے؟ شعوری ایمان ہے. تو شعوری ایمان کے ساتھ استقامت بھی دیکھیں. غیر شعوری ایمان جس کے دل میں آتا ہے ادھر بھٹک جاتا، ادھر جو جدھر بلا ادھر جھک جاتا. تو جس کے دل میں یہ کلمہ طیب اچھی طریقے سے بیٹھ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی میں استقامت پاتا ہے. وفی الآخرہ اور آخرت میں. اب آخرت میں استقامت یعنی اس کے الگ الگ سٹیجز ہے.
سب سے پہلے عذاب قبر. جب عذاب قبر سے بھی کیا ہوتا ہے، کلمہ طیب کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے. تو 3 سوال ہوتے ہیں، من رب کا، ما دین کا، من رسول کا. تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو جس کے دل میں کلمہ طیب ہوتا ہے فوری جواب دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب فرشتے اس کو بولتے ہیں کہ تو جیا بھی اسی پہ، مرا بھی اسی پہ، اٹھے گا بھی اسی پہ، تو اس وجہ کی، اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے اس کو کیا ہوگا، آخرت میں بھی بھلائی ہوگی. یعنی سب سے پہلے خبر کے عذاب سے وہ بچے گا. اور ایسے انسان کے خبر کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وسیع کر دیں گے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے. پھر اسی کلمے کی وجہ سے جہنم سے نجات ملے گی، کیونکہ خبر میں کیا کیا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا جہنم میں فلاں فلاں جگہ تمہاری تھی، لیکن تمہارے ایمان کی وجہ سے یہ عذاب تم سے ٹل گیا اور جنت میں یہ جگہ ملی. اب حشر کے میدان میں بھی کیا ہوا، کلمہ طیبہ کی وجہ سے انسان ثابت قدمی پہ رہے گا. پھر پل صراط کا راستہ بھی کلمہ طیب کی وجہ سے اس کے لیے آسان ہوگا. تو اب یہاں پہ دیکھیے، تو دنیا میں بھی استقامت ہوگی جس کے دل میں کلمہ طیبہ ہوگا، اس کے علاوہ پہ آخرت میں بھی وہ جمع رہے گا اس کلمہ طیب کی وجہ سے، اس توحید کا اس کے دل میں گھر کرنے کی وجہ سے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو. یعنی جو لوگوں کے دل میں کلمہ طیبہ نہیں بسا ہوا ہے وہ آخرت میں بھٹکے ہوئیں گے، لاسٹ ہوں گے. کیونکہ حشر کے میدان میں جن کے دل میں توحید ہوگی وہ جمے ہوئے ہوں گے، خبروں میں بھی پرسکون ہوں گے، پل صراط بھی ایزیلی کراس کریں گے. لیکن جن کے دل میں کلمہ طیبہ نہیں ہوا، کیونکہ دنیا میں سوچتے ایک تھے، ہو جاتا وہاں پہ، تو بالکل کنفیوز اینڈ لاسٹ، بھاگیں گے پھریں گے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے بدل دی اللہ تعالیٰ کی نعمت. یعنی اب یہ کون ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت بدل دی؟ یہ کفار مکہ ہے. کیونکہ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی. ان کو کیا کیا؟ خانہ کعبہ دیا، کیونکہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈینز بنے، اور امن کی جگہ دی اللہ تعالیٰ نے. کیسا؟ مکہ میں لوٹ مار منع تھا، جنگ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تو مسجد حرام میں لڑائی نہیں کرتے. ایک امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کی. پھر سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم الانبیاء کو، آخری نبی کو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کفر سے بدل دیا. وَأَحَلُّوا، اور لا اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں. یعنی یہاں سرکشی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ساری قوم. دوسرا، ان کے اوپر بہت سارے عذاب آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امن والی جگہ دی، سب دی، ناشکری کی تو ان کے اوپر قحط آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی، ان کے اوپر جنگیں ہوئے. مطلب پہلے تو کچھ نہیں ہوا تھا. جب عام الفیل میں جب لوگ آ کے چڑھائی کیے تو اللہ تعالیٰ ابراہ کی فوج کو کیسے پلٹایا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اکرام کے ہاتھ وہ کیا ہوئے، جنگوں میں ہارے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی قوم کے ساتھ کفر کر کے ان کو، اپنی قوم کو کیا کیا، ایک ہلاکت کے گھر میں لے گئے. وہ یعنی امن دیا اللہ تعالیٰ، خانہ کعبہ دیا اللہ تعالیٰ، پیغمبر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان لوگوں نے ناشکری کی، کفر کیا. فائنلی دنیا میں بھی ان کو مشکلات سہنی پڑی اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا گھر ہے. جہنم میں یصلونہا، جھلسیں گی اس میں، وبئس القرار، اور برا ٹھکانہ ہے. یعنی کتنا برا رہنے کا ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دی رحمت. اب اپنے آپ کو، قرآن ایسا نہیں کہ کفار مکہ کو بول دیا ہسٹری تھی ختم ہو گئی. اللہ نے ہم کو نعمت نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی؟ قرآن دی، سنت دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو، سیرت دی اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی قرآن کو ایک سائڈ میں رکھ دیا، ایک کونے میں کر دیا، اور اس کی جگہ جو ہے دوسرے کتابوں کو لا کے کھڑا کر دیے. جو اہمیت قرآن کو دینا ہے وہ اہمیت دوسرے چیزوں کو، جو اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے وہ اہمیت کسی اور کو. اور پھر ویسے لوگوں کو جنہوں نے نعمت بدل دی ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، ایمان کی نعمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، قرآن کی نعمت، اس کو ریئلائز کرے اور اس کے ساتھ صحیح جو ہے معاملہ کرے.
وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے انداد، کچھ شریک، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا، بتوں کو شریک بنا لیا. تو آج ہم لوگوں نے کیا کیا، خواہشوں کو، علماء کو، اور پھر قرآن اور حدیث کے اگینسٹ کوئی دوسرے کتابوں کو لا کر کیا کرے، وہ کر لیے. تو ان لوگوں نے بھی شرک کیا، ہم بھی وہی کرتے ہیں. لیضلوا، تاکہ وہ بھٹکا دے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے. قل تمتعوا، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، فإن مصیرکم الی النار، تو بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے. یعنی جو زندگی میں مزے کر رہے کر لو، لیکن فائنلی کیا ہے، آگ کی طرف پلٹنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.